جو اپنے آپ کو عالم اسلام کا لیڈر کہتا تھا، سعودی عرب کی اور اس کی ایران کی صلح کرا رہا تھا، آج گھر سے نہیں نکل رہا، پلاسٹر لگا کے بیٹھا ہوا۔ اور میں یوتھ سے کہتی ہوں، ایک طرف نواز شریف تھا 2013 میں جب نواز شریف آیا، یہ ریکارڈ کی بات ہے۔ چائنا شاید دیکھو اسی وقت 2013 میں نواز شریف آیا، ایسا لگ رہا تھا تمام ملک انویسٹمنٹ روک کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ نواز شریف آئے گا تو انویسٹمنٹ لے کے آئیں گے ملک میں۔ آج اس کی وجہ سے ملک $1 بلین کو ترس رہا ہے، $1 بلین۔ IMF آج ہمیں اس طرح ٹریٹ کرتا ہے جیسے مجھے لگتا ہے کہ ہم کسی ملک کی کوئی کالونی ہے۔ کیوں؟ کہ 4 سال، کیونکہ اکانومی کا تو پتہ کچھ نہیں تھا۔ ابھی فارن ریلیشنز کی میں نے آپ کو سب بتا دی، کون سا جرمنی اور جاپان کی سرحدیں جوڑا تھا۔ تو اکانومی میں دیکھ لو، IMF کے حوالے اب ہاسٹیج ہے یہ ملک IMF کے ہاتھوں۔ اگر آج ہم سب مل کے بھی IMF سے جان چھڑانا چاہیں نا آپ کی، پاکستان کی قوم کی، ہم ابھی نہیں کر سکتے۔ IMF اب کہتی ہے کیونکہ پہلے معاہدہ کیا، قوم کو مہنگائی اور قیمتیں بڑھانے کا معاہدہ کیا کہ ہر ہفتے قیمتیں بڑھیں گی، اور اس کے بعد جب اس کو پتہ چلا کہ اس کی گورنمنٹ جا رہی ہے، وہ معاہدے کو پھاڑ کے پھینک گیا، اس کی بریچ کر کے چلا گیا، اس کو فلاؤٹ کر کے چلا گیا۔ اس میں کیا ہوا؟ اب آج جب ہم IMF سے نیگوشیٹ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ پہ ہمیں یقین نہیں، آپ نے معاہدہ فلاؤٹ کیا تھا، پہلے قیمتیں بڑھاؤ، اس کے بعد ہم آپ کو پیسے دیں گے۔ تو کیا یوتھ کے لیے لمحہ فکریہ نہیں ہے کہ $1 بلین کے لیے آج پاکستان کو ہاتھ پھیلانے پڑے؟ 2017-18 میں اس قسم کی کوئی سچویشن تھی؟ 2016 کے اندر پاکستان میں کی ہسٹری میں پہلی دفعہ نواز شریف نے 2017-18 میں اس قسم کی کوئی سچویشن تھی؟ 2016 کے اندر پاکستان میں کی ہسٹری میں پہلی دفعہ نواز شریف نے IMF کو خدا حافظ کہہ دیا۔ یہ تاریخ کی بات ہے، ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لو۔ 2 پہ گروتھ ملی نواز شریف کو، جب نواز شریف گیا تو 6% پہ گروتھ تھی، پروجیکٹڈ 7% تھی۔ ڈالر کتنا تھا؟ میں بچوں سے پوچھتی ہوں، کتنا ڈالر تھا؟ نواز شریف کے وقت میں 100 سے نیچے رہا ڈالر۔ 4 سال، مذاق نہیں ہے بچوں، 4 سال آٹے کی قیمت نہیں بڑھی۔ مجھے سمجھ ہے کہ آپ لوگ ماشاءاللہ بہتر فائنینشل سٹیٹس رکھتے ہو، اللہ کرے کہ اور بھی زیادہ اچھا ہو۔ آپ لوگوں کو گھر میں پرابلم نہیں ہے کہ روٹی سب کے گھروں میں پرابلم ہے، مجھے پتہ ہے ہر کلاس اس سے افیکٹ ہوئی ہے، لیکن ان لوگوں کا سوچو جن کی زندگی میں صرف اور صرف وہ کماتے اس لیے کہ 2 وقت کی روٹی اپنے بچوں کو کھلا سکیں۔ نواز شریف کے دور میں 4 سال IMF کا پروگرام بھی چلایا، لیکن آٹے کی قیمت 35 روپے سے بڑھنے نہیں دی۔ 4 سال IMF کا پروگرام بھی چلایا، گھی کی قیمت 140 روپے سے بڑھنے نہیں دی۔ 4 سال IMF کا پروگرام چلایا، لیکن چینی کی قیمت 50 روپے کلو سے 55 روپے کلو سے بڑھنے نہیں دی، اور چند روپے کلو سبزیاں ہوتی تھیں، سستا ترین وہ زمانہ تھا۔ تو اس وقت کیونکہ شیروانی پہننے کا شوق تھا، تو کیونکہ پتا تھا کہ زندگی بھر اگر میں سلیکٹ نہیں ہوا تو الیکٹ نہیں ہو سکتا کبھی۔ یہ آج قوم کو کیا سبق دے رہا ہے؟ قوم کو کیا بتا رہا ہے کہ پولیٹیکل سٹرگل کے تھرو نہیں، 2-4 بیساکھیاں پکڑ لو، ان کے سہارے میں اقتدار میں آ جاؤ؟ کیا قوم کو یہ ڈائریکشن دے رہا ہے؟ اور کل توشہ خانہ کی ڈیٹیلز اس حکومت نے پبلک کی۔ جب عمران نے توشہ خانہ کی ڈیٹیلز اس سے مانگی گئی، اس نے کہا جاؤ میں نہیں دیتا، میرے تحفے میری مرضی، کیونکہ پتا تھا نا چوری کی ہوئی ہے۔ تو ابھی تو شہباز شریف حکومت نے پبلک کر دی، جس نے چوری نہیں کی ہوتی وہ پبلک کرتا ہے ڈیٹیلز۔ تحفے خریدنے کا قانون کہتا ہے، تحفے چوری کرنے کا نہیں کہتا۔ اور پھر آپ نے وہ تحفے بجائے توشہ خانہ میں جمع کرانے کے آپ اپنے گھر لے گئے۔ فرسٹ لیڈی لوگوں کو فون کر کے کہہ رہی ہے کہ آپ نے کیوں ان توشہ خانہ کے تحفوں کی تصویریں لی، مطلب میرے جرائم کا ٹریک ریکارڈ کیوں رکھ رہے ہو؟ اور پھر ان کو بیچا دبئی میں بیچا، اور وہ فرا گوگی کا نام سنا ہے نا،
फरागोगी प्रॉपर्टी टाइकून के जहाज में रख के वो पैसे जो करोड़ों रुपए जिसके बदले वो बेचे थे तोहफे, वो लेकर आई। मनी लॉन्ड्रिंग, लोगों को कहता है मनी लॉन्ड्रिंग, और खुद दुनिया का सबसे बड़ा मनी लॉन्ड्रर है। तो बात ये है बच्चों कि आप अपना चेहरा तो देखो जरा आईने के अंदर, आपको लगे पता कि आप खुदा का, मतलब आप जैसा बंदा पूरी, मैं कहती हूं पाकिस्तान में इसके ऊपर बैन लगना चाहिए। जो बात की फिर उससे यू टर्न लिया, जो बात की उसके उलट किया। और लीडर्स जो है ना वो बहादुर होते हैं, लीडर्स लीड करते हैं फ्रंट से। यही मॉडल टाउन जहां आज आप आए हो ना, ये PMLN सेक्रेटेरिएट, इसी की सीढ़ियों पे खड़े होकर जब जजेस को बहाल कराना था तो 2008 के अंदर, तो नवाज शरीफ साहब, उस वक्त मुशर्रफ का दौर था, पाबंदियां वही थी, 200 लोग थे, 200 लोगों के साथ इन्होंने सीढ़ियों पे खड़े होकर खिताब किया। कल मैंने वीडियो ट्वीट की है, वो देखना। नवाज शरीफ साहब ने कहा मेरा मुल्क मुझे बुला रहा है, मेरी कौम मुझे आवाज दे रही है, 1000 पाबंदियां लगाओ, मैं रुकूंगा नहीं, मैं निकलूंगा यहां से। और फिर उन्होंने कहा मैं, और आप लोग गवाह हो कि ना सिर्फ वो निकले बल्कि ये फिरोजपुर रोड तक पहुंचते पहुंचते लाखों का वो जुलूस बन गया। मुझे नहीं पता उस वक्त दुनिया कहां से आई, लेकिन क्योंकि लीडर घर से निकला था तो लीडर के पीछे लोग निकले। अगर लीडर ये कहता हो बात चेक करो पुलिस बैठी हुई है कि नहीं बैठी हुई, और अगर उस वक्त नवाज शरीफ ये कहता कि चेक करो खवातीन मेरी हिफाजत कर रही हैं कि नहीं कर रही, जिले शाह जब तक घर के बाहर बैठ के इसकी हिफाजत करता रहा तब तक इसने कभी उसको मुंह भी नहीं लगाया। जिस दिन पता चला कि वो शहीद हो गया है तो फटाफट उसकी लाश पे सियासत करने के लिए आ गया। इससे बड़ी तजलील एक सियासी कारकुन की हो नहीं सकती। और कौमों की जिंदगी में बच्चों फैसलों के वक्त आते हैं जब आपको लीडरशिप को फैसला लेना पड़ता है। आपको पता है लीडरशिप में को जो आपका लीडर हो उसको अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर होना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं, उसको मेहनती भी होना चाहिए, लेकिन उसको बहादुर होना चाहिए। क्योंकि 22 करोड़ अवाम ने अपनी किस्मत का फैसला उसके हाथ में दिया हुआ है। और जो, अब मैं आपको फिर ये एग्जांपल दूंगी, मुल्क की तकदीर जो किस्मत थी या मुल्क का जो हिस्ट्री थी उसमें सबसे जो बड़ा फैसला था वो जब इंडिया ने 5 एटॉमिक एक्सप्लोजन्स किए, तो अब हमारे पे बात आके रुक गई कि देखो पाकिस्तान क्या जवाब देता है। पाकिस्तान की प्राइड थी, पाकिस्तान की अपनी वो थी, उन्होंने 6 धमाके किए उसके जवाब के अंदर, मुंह तोड़ा अपने दुश्मन का। और मैं इस चीज की गवाह हूं कि नवाज शरीफ साहब को क्लिंटन, उस वक्त का जो प्रेसिडेंट था क्लिंटन, उसके फोन आए कि अगर आप ये करेंगे तो हमें आप पे सैंक्शंस लगानी पड़ेंगी, और फिर कहा कि $5 बिलियन मैं आपको देता हूं, आप अपने ये धमाके ना करें। नवाज शरीफ साहब ने कहा कि ये नहीं हो सकता, आप अपने पैसे भी अपने पास रखें, आपकी बड़ी मेहरबानी, लेकिन पाकिस्तान अपनी तकदीर के फैसले खुद करेगा। और उस वक्त, और बच्चों सुनो, उस वक्त अगर बहादुरी का फैसला ना हुआ होता, और उस वक्त अगर ये प्राइम मिनिस्टर गीदड़ बैठा होता तो वो चारपाई के नीचे छुप जाता और कहता क्लिंटन का फोन बंद हो गया या नहीं हो गया। तो मुझे ये बताएं कि कल को अगर हमारी कौम की जिंदगी में, आप सबकी जिंदगी में, पाकिस्तान की जिंदगी में कोई मुश्किल फैसला आ जाए तो क्या लीडर फैसला कर सकता है या गीदड़ फैसला करेगा? तो ये बातें यूथ के लिए बहुत सोचने की है, समझने की है। इस मुल्क को इस वक्त लीडरशिप की जरूरत है, और इस मुल्क को इस वक्त नवाज शरीफ की जरूरत है। और मैं बताऊं, मैं बार बार एक बात करती हूं, नवाज शरीफ के तीन दौर थे। 90s में 2 थे, फिर एक 2013 में।
آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لو, آپ فیکٹس اینڈ فگرز اٹھا کے دیکھ لو, آپ انڈیکیٹرز اٹھا کے دیکھ لو. نواز شریف 3 دفعہ پرائم منسٹر بنا, ایک دفعہ 2-2.5 سال کے لیے نکال دیا, دوسری دفعہ 3 سال کے بعد نکال دیا, تیسری دفعہ 4 سال کے بعد نکال دیا. لیکن ایک بات پورے پاکستان کی تاریخ میں درج ہے, ریکارڈ میں ہے, گوگل کر کے دیکھ لو, سب کو گوگل کا پتہ ہے. نواز شریف کے آنے سے پہلے کے انڈیکیٹرز دیکھو, نواز شریف کے جانے کے بعد کے انڈیکیٹرز دیکھو. نواز شریف 3 بار آیا, 3 بار اکانومی نے یوں پاکستان نے ٹیک آف کیا. ملک کے اندر جو گروتھ اس طرح سے بڑھی, بزنس اس طرح سے بڑھا, مارکیٹ سینٹیمنٹ اس طرح سے پازیٹیو ہوا, موٹر ویز اس طرح سے بنی, کارخانے اس طرح سے لگے, انویسٹمنٹ اس طرح سے آئی, لگتا تھا کہ پوری دنیا نے پاکستان کا رخ کر لیا. اور نواز شریف گیا تو ملک یوں نوز ڈائیو کیا. اور آپ دیکھو, آپ کو فخر ہونا چاہیے کہ لوگوں کو کہتا تھا چور چور. نواز شریف کے خلاف 4 سال بدترین احتساب ہوا, نواز شریف بھاگا نہیں. اس نے اپنا بھی حساب دیا, اپنی بیٹی کا بھی حساب دیا, اپنی 3 جنریشنز کا حساب دیا. اور یہ کورٹ بلاتی ہے تو وہ پلاسٹر دکھا دیتا ہے, اور جلسے کے لیے ہر وقت تیار رہتا. اس وقت ٹانگ نہیں ٹوٹی ہوئی, اس وقت کوئی پرابلم نہیں ہے. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ کورٹ بلائے گی, کورٹ میں پیش ہوں گا تو ایکسپوز ہو جاؤں گا کیونکہ جرائم کیے ہوئے. آپ مجھے بتاؤ, آپ پہ کوئی جھوٹا الزام آپ پر لگاتا ہے, آپ کیا کرتے ہو؟ آپ اس کو آنکھیں دکھاتے ہو, آپ اس کو کہتے ہو کہ آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ٹیک اٹ لائنگ ڈاؤن. یا تو اپنا الزام واپس لو, معافی مانگو, یا پھر ثبوت دو. کل انہوں نے پی ٹی آئی نے جب انہوں نے لسٹ پبلش کی, توشہ خانہ کی, تو انہوں نے جھوٹا میرے پہ الزام لگایا کہ میں نے کوئی گھڑی لی ہے توشہ خانہ سے. تو میں نے اسی وقت میں نے ٹویٹ کو کوٹ کیا, میں نے FIA سائبر کرائمز میں وہ ٹویٹس بھیجی, میں نے پیمرا کو, کیونکہ عامر متین صاحب 92 کے, انہوں نے اس جھوٹ کے اوپر پروگرام کیا, اس جھوٹ پہ پروگرام کیا, میرے نام پہ وہ گھڑی لگا دی جو کبھی تھی ہی نہیں. میرے نام پہ ایک پائن ایپل ہے. اور اگر میری 11 سال کے پولیٹیکل کریئر میں آپ کو مریم نواز کے خلاف ایک پائن ایپل ملا ہے تو آپ کو ڈوب کے مر جانا چاہیے. اور دیکھو ایک طرف پائن ایپل اور ایک طرف 5 کیرٹ کی انگوٹھی. امیجن, کوئی کمپیریزن ہے؟ لیکن جھوٹ کس ڈٹائی سے بولتے ہیں. سب سے ڈیسنٹ لفظ مجھے اس وقت ڈٹائی ملا ہے. کس ڈٹائی سے جھوٹ بولتے ہیں. اور یو کوسچن مائی فائنینشیل انٹیگریٹی, آئی ایم گوئنگ ٹو ٹیک یو ٹو کلینرز. اس کی بیوی نے رشوت لے کر فارچون بنا لی. توشہ خانہ کو صرف انہوں نے توشہ خانہ کے تحفے نہیں بیچے, یہ فیکٹ ہے, ارریفیوٹیبل فیکٹ ہے. انہوں نے وہ تحفے بیچ کے اپنی 3 نسلوں کے لیے جائیدادیں بنا لی, پیسہ بنا لیا. اور الزام دوسروں کو لگاتے ہو. نواز شریف کے خلاف اقامہ نکلا, ساری وہ چور ہیں, ڈاکو ہیں, تو نکلا کیا؟ اقامہ, ایکسپائرڈ ویزا. اور مریم نواز شریف چور ہے, ڈاکو ہے, نکلا کیا؟ اناناس. بات یہ ہے کہ الزامات اگر کسی نے جھوٹے لگائے, کسی نے ہماری فائنینشیل انٹیگریٹی کو کوسچن کیا, یہ تم جھوٹے ثابت ہو گئے ہو. تمہاری خاک میں ناک رگڑی گئی ہے, ہر چیز تمہاری جھوٹی ثابت ہوئی. میرے پہ الزام لگایا, 5 سال آئی سفرڈ بیکاز آف دیٹ لائی. اس کی وجہ سے میں جیل گئی, 5 مہینے جیل میں رہی. اور جب کورٹ میں اپیل ہوئی
کورٹ نے وہ کیس اٹھا کے باہر پھینکا. انہوں نے کہا یہ جھوٹ ہے. کہاں گئے وہ سارے الزام؟ کسی نے معافی مانگی؟ But this is for all and sundry. You question our financial integrity, we are not going to spare you. اور کہہ رہے ہیں کہ فواد چودھری صاحب کو آپ دیکھ لیں, ڈٹائی سے وہ شخص جھوٹ بول رہا ہے. نہیں, وہ میری گھڑی کے پہ جھوٹ بول رہے ہیں. ان کے جو بکاؤ صحافی جن کو صحافیوں کا لبادہ اڑایا ہوا ہے اور اصل میں وہ ان کے پولیٹیکل ورکرز ہیں, وہ امپیونٹی سے جھوٹ بول رہے ہیں. اور جب میں کہہ رہی ہوں کہ سائبر کرائم ایکشن لے تو کہہ رہے جی مریم جو ہے وہ اسٹیٹ کو استعمال کری. مریم ایک سٹیزن ہے پاکستان کا, اس کو حق ہے کہ اگر اس کے اوپر کوئی جھوٹا الزام لگائے وہ اس کا منہ توڑے, اور وہ توڑے گی انشاءاللہ. تو بات یہ ہے بچوں کہ اس ملک کی ڈائریکشن جو ہے وہ میرے ساتھ ساتھ پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں نے سیٹ کرنی ہے. آپ لوگوں کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ کو کیسا ملک چاہیے. آپ لوگوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ کو وہ ملک چاہیے جہاں قوم کے بچے اپنی گھٹیا سیاست کے لیے استعمال ہوتے ہوں, شہید ہوتے ہوں, آپ ان کو استعمال کرتے ہو, ان کی لاشوں پہ سیاست کرتے ہو. بھئی کیوں کوئی جان دے آپ کے لیے؟ آپ نے کیا کرنا ہے؟ 4 سال آپ کیا کر کے آئے ہیں جو آپ نے اب اگلے 5 سال بھی لینے؟ کیوں اپنی گھٹیا سیاست کے لیے شیروانی کے شوق میں قوم کے بچے قربان کرتے جا رہے ہیں؟ لاؤ اپنے بچے, ان کو کہو فرنٹ سے لیڈ کریں. اور بچے کیا, بچے تو چلے لندن میں بیٹھے ہوئے, خود نہیں نکلتے گھر سے, چھپ کے بیٹھے ہوئے. اب آپ یہ دیکھ لو نا. اور یہاں پہ بیٹیاں بھی بیٹھی ہوئی ہیں. میری بیٹیاں مجھے یہ بتائیں, میری 2 بیٹیاں ہیں, مہرالنساء اور مانور. آپ مجھے بتاؤ کہ میں اپنی سیاست کے لیے اپنی کسی بچے کو اون نہ کروں, اپنی بیٹی کو اون نہ کروں, اس سے بڑا کسی بیٹی کے لیے سٹگما کیا ہے؟ جو ٹیرین خان ہے, عمران اس کا اعتراف کر چکا ہے. اس کی کسٹڈی جو ہے وہ ایفیڈیوٹ ہے, وہ کسٹڈی جو ہے وہ دی ہوئی اپنی اس کی خالہ کو کہ میری بیٹی کی یہ ہوگی. تو مجھے بتاؤ کہ یہ پرسنل, کس طرح یہ پرسنل لائف ہے؟ جو انسان اپنی بیٹی کو اون نہیں کر سکتا, جو اپنی بیٹی کے بارے میں جھوٹ بول سکتا ہے, جھوٹے ڈیکلریشنز جمع کرا سکتا ہے, وہ اس قوم سے سچ کیسے بولے گا؟ وہ اس قوم کی بیٹیوں سے سچ کیسے بولے گا؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا نا, اتنی آپ کے اندر مورل کریج ہونی چاہیے تھی کہ آپ یہ کہتے کہ ایک غلطی میرے سے ہو گئی ہے, میں اپنی بچی کو اون کرتا ہوں, میری سیاست سفر کرتی ہے تو کرے. لوگوں نے معاف کر دینا تھا. غلطیاں انسانوں سے ہو جاتی ہیں, لوگوں نے معاف کر دینا تھا. لیکن غلطی کو غلطی بنائے رکھنا, اس پہ جھوٹ بولنا, اس بچی کے ساتھ زیادتی کرنا. آپ سوچو میرا باپ اگر آج مجھے اون نہ کرے, میں اپنے کمرے میں والد کے کمرے میں انٹر ہوتی ہوں, وہ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اتنے کنسرنڈ ہوتے ہیں کہ میں کسی جلوس میں ہوں. یہ میں بچیوں سے اسپیشلی کہہ رہی ہوں, میں جلسے میں جاؤں, وہ پیچھے سے مجھے فون کرتے ہیں کہ بیٹا آپ پہنچ گئی ہو. لندن سے ان کو فکر ہوتی ہے کہ یہ پہنچی ہے کہ نہیں پہنچی. جب میں کہتی ہوں میں پہنچ گئی ہوں تو اس وقت وہ سوتے ہیں. اس طرح سے لوگ اپنی بیٹیوں کو اپنی چھاؤں میں رکھتے ہیں. جو ذل شاہ کا نہیں ہو سکتا وہ قوم کے بیٹوں کا ہو سکتا ہے. تو یہ ڈائریکشن آپ نے سیٹ کرنی ہے, اور میں انشاءاللہ تعالی ایم ایس ایف کو ری لانچ کر کے انشاءاللہ تعالی ہم اس کو آنے والے چند دنوں میں ری لانچ کریں گے. لیکن اس کو یونیورسٹیز میں, کالجز میں, سارے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں اس کو آگے لے کے جانا آپ سب کی ذمہ داری ہے. اور آخر میں ہم مل کے انشاءاللہ تعالیٰ یہ عہد کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ ملک کو ہم وہ جگہ لے کے جائیں گے جس کا خواب قائد اعظم اور علامہ اقبال نے دیکھا. اور وہ وقت آئے گا جب آپ لوگ اپنے ہاتھ میں ڈیسیجنز لوگے. ایک سیکنڈ, وہ وقت آئے گا جب آپ لوگ اپنے ہاتھ میں ڈیسیجنز لے لو گے کہ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان ایک بہت بڑی فارمیڈیبل فورس بنے گا انشاءاللہ تعالیٰ.